بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 9. استصحاب کے متعلق اہم مطالب میں سے تیسرا مطلب حصہ الف. صاحب کتاب جناب شیخ انصاری نے استصحاب کی تعریف مکمل کرنے کے بعد استصحاب کے بارے میں کچھ اہم نکات اور مطالب بیان کرنا شروع کیا. ان میں سے پہلا اور دوسرا نقطہ مکمل ہو گیا ہے. تیسرا نقطہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، اس لیے ہم نے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا. آج پہلا حصہ ہے مطلب سوم کا. تیسرا مطلب کا پہلا حصہ حصہ الف، جس میں ایک سوال کا جواب دیا جائے گا. استصحاب مسائل اصولی میں سے ہے یا مسائل فقہی میں سے؟ تو امر سوم میں تیسرے مطلب میں صاحب کتاب نے ایک سوال اٹھایا ہے، سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو سوال یہ ہے کہ استصحاب علم اصول کے مسائل میں سے شمار ہوتا ہے یا مسائل فقہی میں سے شمار ہوتا ہے؟ علم فقہ کے مسائل میں سے شمار ہوتا ہے، یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے بطور مقدمہ چند مطالب کا بیان کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ تمام علوم 3 اجزاء سے مرکب ہوتے ہیں. نمبر 1 علم کا موضوع، نمبر 2 علم کے مسائل، نمبر 3 علم کے مبادی. پھر مبادی کے 2 اقسام ہیں، پہلا مبادی تصوریہ، دوسرا مبادی تصدیقیہ ہے. جو بھی علم ہو، دنیا میں جو بھی علم ہو، اس کے 3 بنیادی اجزاء ہے. سب سے پہلی چیز علم کا موضوع ہے. علم کا موضوع وہ چیز ہے جس کے اندر اسی چیز کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. موضوع کی تعریف اس طرح کیا ہے کہ موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ ذاتیہ. ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے جس کے بارے میں اس علم کے اندر گفتگو کی جاتی ہے، اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں. جیسا کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، علم فقہ کا موضوع افعال مکلفین ہے. تو ہر علم کا جو بنیادی اور مرکزی چیز ہے اس کو موضوع کہلاتے ہیں. نمبر 2 علم کے مسائل. تو ہر علم میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہے موضوع کے بارے میں، جو اوصاف، جو عوارض، جو صفات ثابت کرنا چاہتے ہیں یا جو عوارض اور صفات موضوع سے نفی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس علم کے مسائل شمار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر علم نحو میں کلمہ موضوع ہے اور کلام موضوع ہے. تو کلمہ معرب ہونا، مبنی ہونا، تو یہ ساری چیزیں، اور کلام کے فاعل کا اعراب کیا ہے، مفعول کا اعراب کیا ہے، یہ تمام باتیں علم نحو کے مسائل میں شمار ہوتے ہیں. اور علم فقہ میں بطور مثال افعال مکلفین میں سے کون سا فعل حرام ہے، کون سا فعل واجب ہے، کون سا فعل مکروہ ہے، مستحب ہے. تو افعال مکلفین کے لیے احکام شرعی کے ثبوت اور عدم ثبوت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، وہ اس علم کے مسائل میں شمار ہوتے ہیں. نمبر 3 علم کے مبادی ہے. مبادی یعنی مقدمہ علم. جو بھی علم ہو اس کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں. اصل مسائل شروع کرنے سے پہلے
بطور مقدمہ کچھ مطالب بیان کیا جاتا ہے، ان کو مبادئ علم کہلاتے ہیں۔ پھر مبادئ کے دو اقسام بنتے ہیں، پہلا مبادئ تصوریہ کہلاتے ہیں۔ مبادئ تصوریہ وہ مقدمات اور مبادئ ہے، وہ تصورات ہے جو علم کے بیان کرنے سے پہلے ان کا تصور ضروری ہے۔ جس طرح ہر علم میں کچھ اصطلاحات کی تعریف پہلے کی جاتی ہے، وہ اصطلاحات پہلے سمجھنا تصور کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان کا تصور نہ ہو بعد میں ان کے لیے تصدیق حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ تصور تصدیق سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو جب آپ علم نحو میں بطور مثال کلمے کی تعریف نہیں سمجھیں گے، کلام کی تعریف نہیں سمجھیں گے، تو بعد میں کلمہ اور کلام کے عوارض کے بارے میں گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو مبادئ تصوریہ کچھ اصطلاحات کی تعریفیں بیان کرنا اور ان کا معنی سمجھنا، یہ مبادئ تصوریہ کہلاتے ہیں۔ دوسرا قسم مبادئ تصدیقیہ ہے۔ مبادئ تصدیقیہ وہ تصدیقات اور قضایا ہے جو علم سے پہلے بطور مقدمہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں علم کے مسائل کا سمجھنا آسان ہو، اس پر موقوف ہوتا ہے۔ اصل علم کے مسائل مبادئ تصدیقیہ پر موقوف ہے، جیسا کہ موضوع کے وجود کے بارے میں گفتگو کرنا مبادئ تصدیقیہ ہے، چونکہ جب تک موضوع کا وجود ثابت نہ ہو تو اس موضوع کے بارے میں گفتگو کرنا فضول ہوگا، کیونکہ کسی چیز کے لیے حکم ثابت کرنا فرع ہے، پہلے اس کا وجود ثابت کرنا اصل ہے، تو وجود ثابت کرنا پڑے گا اور یہ مبادئ تصدیقیہ میں بیان کیا جائے گا۔ تو علم کے تین اجزاء، علم کا موضوع، علم کے مسائل، علم کے مبادئ، یہ بیان کیا گیا۔ اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ صاحب کتاب جناب شیخ انصاری نے استصحاب کے بارے میں کچھ اہم مطالب بیان کرنا شروع کیا ہے۔ ان میں سے تیسرے مطلب میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ استصحاب دلیل عقلی اور امارات ظنیہ میں سے ہونے کی صورت میں کیا استصحاب کی بحث علم اصول کے مسائل میں سے ہے یا علم فقہ کے مسائل میں سے شمار ہوتا ہے؟ لیکن اس سوال کے جواب دینے سے پہلے مسائل اصولی اور مسائل فقہی کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب علم کے مسائل ہے اور استصحاب ان مسائل میں سے کس مسئلے میں شامل ہے، یہ محل بحث ہے کہ مسائل اصولی میں شامل ہے یا مسائل فقہی میں۔ تو کوئی یہاں پہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا فرق پڑے گا، استصحاب کی گفتگو تو کرنی ہی ہے کہ علم اصول کے مسائل کی زمین میں کرے یا علم فقہ کے مسائل کے زمین میں کرے، تو کیا فرق پڑے گا؟ اصلاً مسائل اصولی اور مسائل فقہی میں کیا فرق ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مسائل اصولی اور مسائل فقہی کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو پہلے علم اصول کے مسائل اور علم فقہ کے مسائل کے درمیان بنیادی فرق کو سمجھنا پڑے گا۔ اس سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے مسائل فقہی اور اصولی کے درمیان دو فرق علماء نے بیان کیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ مسائل فقہی اور مسائل اصولی میں دو فرق علماء اصولین نے اور فقہاء نے بیان کیا، ویسے بھی اور بھی فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کتاب میں جناب شیخ انصاری نے بھی اپنی عبارات میں ان دو فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر ایک، پہلا فرق یہ ہے کہ مسائل فقہی تمام مکلفین کے لیے ہے، لیکن مسائل اصولی فقط مستنبط اور مجتہد کے ساتھ خاص ہے۔ مسائل فقہی اور مسائل اصولی میں پہلا فرق یہ ہے کہ چونکہ مسائل اصولی استنباط کے راستے میں واقع ہوتے ہیں، یعنی احکام شرعیہ کو ادلہ سے نکالنے کے سلسلے میں مسائل اصولی سے کام لیا جاتا ہے، تو مسائل اصولی عام مکلفین، عام مقلدین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ عام مقلدین کا کام احکام کو استنباط کرنا نہیں ہے، بلکہ مجتہدین کا کام ہے کہ احکام کو استنباط کرے، ادلہ سے نکالے۔
تو مسائل اصولی ایسے قواعد و ضوابط ہے جو مجتہد اور مستنبط کے کام آتے ہیں، اور مسائل فقہی تمام مکلفین کے لیے ہے۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مسائل اصولی کے ضمن میں فعل مکلف کا حکم بیان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ حکم کے ثابت کرنے کے راستے میں واقع ہوتا ہے۔ یعنی مسائل اصولی میں اصل حکم بیان نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکم کے ثابت کرنے کے جو ادلہ ہے ان کے احوال اور عوارض کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی قیاس کے کبریٰ کے طور پر ذکر ہوتا ہے۔ لیکن مسائل فقہی میں خود حکم بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری عبارت میں یوں کہا جاتا ہے کہ مسائل اصولی میں احکام شرعی کے ادلہ کے احوال اور عوارض کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو مسائل اصولی ایسے مسائل ہے جو حکم شرعی کے ادلہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر حکم شرعی کے ادلہ میں سے ایک امارات ظنیہ ہے، تو امارات ظنیہ حجت ہونا یا نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح حکم کے ادلہ میں سے ایک دلیل عقلی ہے، تو دلیل عقلی حجت ہونا اور حجت نہ ہونا اور اس دلیل عقلی کے حجت ہونے کی شروط کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ مسائل اصولی ہے۔ استصحاب احکام عقلیہ میں سے ہونے کی صورت میں مسائل اصولی میں سے ہے۔ صاحب کتاب نے اس گفتگو کو علماء متقدمین کے قول کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ علماء متقدمین نے استصحاب کو احکام عقلیہ میں سے قرار دیا تھا۔ حکم عقل کی بنیاد پر استصحاب کی حجیت کو ثابت کیا تھا۔ تو اگر ہم استصحاب کو احکام عقلیہ میں سے قرار دیں گے تو استصحاب علم اصول کے مسائل میں سے شمار ہوتا ہے۔ جناب شیخ انصاری صاحب کا کہنا ہے کہ استصحاب احکام عقلی میں سے ہونے کی بنا پر مسائل اصولیہ میں سے ہے، جس میں کسی چیز کا حکم شرعی کی دلیل ہونے کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ مسائل اصولیہ میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ کون سی چیز حکم شرعی کے لیے دلیل بن سکتی ہے، کون سی چیز نہیں بن سکتی، جیسا کہ قیاس اور استقراء احکام شرعیہ کی اس بات کے لیے دلیل بننے یا نہ بننے کے بارے میں علم اصول میں بحث کی جاتی ہے۔ البتہ یہ بات صاحب قوانین جناب محقق قمی کے قول کے مطابق مشکل ہو جاتی ہے۔ محقق قمی نے علم اصول کا موضوع دلیل بما ہوا دلیل قرار دیا ہے، یعنی ایک چیز دلیل ہونا پہلے ثابت ہونے کے بعد علم اصول کا موضوع سمجھا ہے۔ تو جب ایک چیز کی دلیلیت کے بارے میں بات کریں گے، کوئی چیز دلیل ہے یا نہیں ہے، تو یہ ساری گفتگو علم اصول کے اصل گفتگو سے خارج ہو جائیں گے اور یہ مبادی میں شامل ہو جائیں گی۔ بس محقق قمی کے نظریے کے مطابق استصحاب علم اصول کے مسائل میں سے ہونا مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ علم اصول کے مبادی میں سے ہونی چاہیے، کیونکہ صاحب قوانین نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ علم اصول کا موضوع ذات دلیل نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کی دلیلیت ثابت ہونے کے بعد اس کے احوال کے بارے میں بحث کرنا مسائل اصولی شمار ہوتے ہیں۔ اس قول کی بنیاد پر استصحاب کی حجیت کے بارے میں بحث کرنا خبر واحد اور قرآن کے ظواہر کے بارے میں بحث کرنے کی طرح علم اصول کے مبادی تصدیقیہ شمار ہوتے ہیں۔ پس صاحب قوانین جناب محقق قمی کے نظریے کے مطابق استصحاب علم اصول کے مسائل شمار نہیں ہوگا، بلکہ علم اصول کے مبادی تصدیقیہ میں سے شمار ہوگا، چونکہ ان کے بارے میں کسی اور علم میں بحث نہیں ہوئی ہے، لہذا علم اصول میں مجبوراً بحث کی جاتی ہے جس طرح مبادی تصوریہ سے بحث ہوتی ہے۔ یہ صاحب قوانین کا نظریہ ہے علم اصول کے موضوع کے بارے میں۔
تو علم اصول کے موضوع کے بارے میں دو بنیادی نظریات ہے. ایک نظریہ صاحب قوانین کا ہے. صاحب قوانین علم اصول کے موضوع کو دلیل بما ہوا دلیل قرار دیتے ہیں. یعنی دلیل ایک چیز کی دلیلیت ثابت ہونے کے بعد، یعنی ایک چیز کی حجیت ثابت ہونے کے بعد علم اصول کا موضوع قرار پائے گی، اور پھر اس کے احوال اور عوارض کے بارے میں گفتگو کرنا علم اصول کے مسائل شمار ہوں گے. اما اس کے مقابل میں دوسرا نظریہ صاحب اصول جناب شیخ محمد حسین تہرانی صاحب کا ہے، اور اس نظریے کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بات کریں گے. الامر الثالث، استصحاب کے بارے میں اہم مطالب میں سے تیسرا امر یہ ہے کہ ان مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الاحکام العقلیہ مسألة اصولیۃ. صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ بے شک مسئلہ استصحاب مسئلہ اصولی ہے. یہ ان کے خبر مسألة اصولیۃ ہے. پھر علی القول بکونہ من الاحکام العقلیہ یہ یا مجرور متعلق ہے. تو بے شک استصحاب اس قول کے مطابق جو استصحاب احکام عقلیہ قرار دیتے ہیں، استصحاب کو احکام عقلیہ میں سے قرار دینے کے قول کے مطابق مسئلہ استصحاب مسئلہ اصولی ہے، علم اصول کے مسائل میں شمار ہوتا ہے. یبحث فیہا عن کون الشیء دلیلا علی الحکم الشرعی. اور مسائل اصولی میں مسئلہ اصولی میں ایک چیز کے حکم شرعی پر دلیل بننے اور نہ بننے کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. ایک شیء حکم شرعی کے لیے دلیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں مسائل اصول میں بحث ہوتی ہے. نظیر حجیت القیاس والاستقراء، بطور مثال قیاس کی حجیت کے بارے میں علم اصول کے مسائل میں گفتگو ہوتی ہے، استقراء کی حجیت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. بناء علی کونہ حکما عقلیا فہو مسئلۃ اصولیۃ. بس استصحاب حکم عقلی ہونے کی بنیاد پر استصحاب مسئلہ اصولی ہے. نعم یشکل ذالک. اب یہاں سے نعم کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ علم اصول کے موضوع کے بارے میں اگر ہم محقق قمی کے نظریے کو مان لیں گے تو استصحاب مسائل اصولی میں ہونا مشکل ہوگا. نعم ہاں، یشکل ذالکہ یہ بات مشکل ہو جاتی ہے. ذالکہ اشارہ ہے استصحاب مسئلہ اصولی ہونے کی طرف. مسئلہ اصولی ہونا مشکل ہے، مشکل ہو جاتی ہے. بما ذکرہ المحقق القمی قدس سرہ فی القوانین وحاشیتہ. اس گفتگو کے مطابق استصحاب مسائل اصولی میں سے ہونا مشکل ہو جاتی ہے جو بات محقق قمی قدس سرہ نے اپنی کتاب قوانین اور اس کے حاشیے میں بیان کیا ہے. تو من ان مسائل الاصول یہاں سے محقق قمی کی بات ہے جو کتاب قوانین میں انہوں نے بیان کیا. یہ میں نے بیانیہ ہے. من ان مسائل الاصول بے شک مسائل اصول ما یبحث فیہا عن حال الدلیل. مسائل اصولی وہ ہے جس میں بحث کی جاتی ہے عن حال الدلیل دلیل کے احوال کے بارے میں بعد الفراغ عن کونہ دلیلان. اس چیز کے دلیل ہونا ثابت ہونے سے فارغ ہونے کے بعد بعد الفراغ عن کونہ دلیلان، یعنی وہ چیز دلیل ہونے سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی ایک چیز کی دلیلیت پہلے مسلم ہونی چاہیے. بطور مثال قرآن کے ظواہر حجت ہونا پہلے علم کلام میں مسلم ثابت ہو، پھر قرآن کے ظواہر کے احوال اور عوارض کے بارے میں گفتگو کریں گے تو یہ مسائل اصولی حساب ہوں گے. لا دلیلیت الدلیل، نہ ان کی کسی چیز کی دلیلیت کے بارے میں بات کرنا یہ علم اصول کے مسائل میں سے شمار نہیں ہوتا. وعلی ما ذکرہ قدس سرہ، اور جو صاحب قوانین نے جو بیان کیا ہے اس بیان کے مطابق فیکون مسئلۃ الاستصحاب، پس مسئلہ استصحاب بن جائے گا من المبادئ التصدیقیہ. مسئلہ استصحاب علم اصول کے مبادئ تصدیقیہ میں سے شمار ہوگا. اب یہ من المبادئ تصدیقیہ یکون کے لیے خبر ہے، پھر درمیان میں کا مسائل حجیت الادلۃ الظنیہ، یہ جملے معترضہ کی
حیثیت رکھتا ہے. یہ مثال دیا جیسے کہ مسائل الحجت الادلۃ الظنیہ، ادلہ ظنیہ کی حجت کے بارے میں گفتگو کرنے کی طرح، ظاہر الکتاب جیسے کہ ظواہر کتاب کے بارے میں، قرآن کے ظواہر کے بارے میں گفتگو کرنا، و خبر الواحد، خبر واحد کے ظواہر کے بارے میں گفتگو کرنا، ونحوہما، اور ان جیسے اور بھی مسائل کے ظواہر کے بارے میں بات کرنا. یہ استصحاب کی طرح ہے. من المبادئ التصدیقیہ للمسائل الاصولیہ، علم اصول کے مسائل کے مبادئ تصدیقی میں سے ہوں گے. بس فیکون مسئلۃ الاستصحاب من المبادئ التصدیقیہ للمسائل الاصولیہ، علم اصول کے مبادئ تصدیقیہ میں سے شمار ہوں گے. وحیث لم تتبین فی علم آخر، اور جبکہ یعنی مسئلہ استصحاب کو کسی اور علم میں بیان نہیں کیا گیا، لم تتبین فعل مجہول پڑھنا بہتر ہے. لم تتبین فی علم آخر، ایک اور علم میں اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے. احتیج الی بیانہا فی نفس العلم، تو ان مسائل کو بیان کرنا خود اس علم میں ضرورت پڑی ہے. اسی علم میں یعنی اسی علم اصول میں ان مسائل کا بیان کرنا ضروری ہے اور محتاج ہے. اکثر المبادئ تصوریتی، جس طرح بہت سارے مبادئ تصوریہ بھی علم اصول کے مسائل میں سے نہیں ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس علم میں اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. بس یہاں تک صاحب قوانین کی رائے کے مطابق استصحاب مسئلہ اصولی میں شامل نہیں ہے بلکہ مبادئ اصولیہ میں شمار ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.